آج کل ہمارے ملک کے حالات انتہائی خراب ہے اور نوجوان نسل دھڑا دھڑ ملک چھوڑ کے باہر جا رہی ہے، ملک کو چھوڑ رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ مایوس ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے حالات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے اور یہ نظام کبھی گر نہیں سکتا۔ یہ ظلم و ستم کا جو نظام ہے، بد امنی کا جو نظام ہے، اس نے یعنی ہمیشہ کے لیے شاید قائم رہنا ہے۔ تو دیکھیے، کسی بھی نظام نے ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہنا۔ ظالم نے نہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے اور نہ ہی ظلم کے نظام نے ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے حالت کی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو قومیں اپنا حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوشی عطا کرتا ہے، ان کو ترقی نصیب کرتا ہے اور ان کو کامیابی دیتا ہے۔ تو ایک اور بات ہے کہ اندھیرا جو ہے نا وہ کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا بھی گہرا ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، لیکن روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی اس کو شکست دے سکتی ہے۔ اس لیے مایوسی کفر ہے، نا امیدی نہیں کرنی چاہیے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ امید پہ دنیا قائم ہے اور اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو سکے اور یہاں پہ تبدیلی آ سکے۔ تو جو قومیں جدوجہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ظلم کے نظام کے خلاف بولتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، تو وہ نظام جو ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر آج اس نظام کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ملک ترقی کی راہ پہ چل پڑے اور ملک میں امن اور انصاف کا بول بالا ہو، تو اس کے لیے آپ سب کو عمران خان کا ساتھ لازمی دینا پڑے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس ملک میں تبدیلی آئے گی اور یہ ملک جو ہے پھر آگے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔